سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس هفتم را میخوانیم. درس هفتم امروز ما سلیقه ها می باشد. خوب، کتاب کار سوم و درس هفتم سلیقه ها. اول شما جمله بسازید. این 7 جمله هست. کار ایراد به همین دلیل برخلاف میپسندد علاقمند، اما اختلاف سلیقه به هم ریخته با این که 8 سوال است. خوب، इन 8 सवालों से आपने जुमले बनाने हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी आप बना सकते हैं। मसलन मन इमरोज़ मरीज़ बूदम बेहमीन दलील बे मसलन मदरसे नयामदम या दानिशगाह नयामदम। इसी तरह बाकी भी आपने खुद इंजाम देना है। आते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सवाल हारा बेजवाब है मुनासिब हासिल कुनीद। ये 5 सवाल हैं और 5 यहाँ पर जवाब भी दिए गए हैं। इन सवालों को आपने जवाबात के साथ अटैच करना है। लाइन खींचनी है और जो जवाब हो सवाल का वो आपने सेलेक्ट करना है। जैसे कि बरादर मरियम अजीज़न चे फिल्म है लिज्जत में बराद, ठीक है ना। तो ये आपने बताना है कि कौन सी फिल्म है, जंगी है, कॉमेडी है या कोई और, ठीक है। और ये जो जवाबात होंगे आपको असली जो हमारी किताब है दाससियों किताब सियों उसमें मिलेंगे। आते हैं सवाल सियों पर। हम माने वाजहरा के ज़ीर आन ख़त कशीद शुद बेनवीसी तो तहीद। अब जिस जुमले में ये जिन अल्फाज में जिस तरह यहाँ पे बाहूश फिल्म हो या खानवादगी ये जो लिखा गया है, इनका आपने या तो माना बताना या इनकी तोज़ीह देनी है, वजाहत करनी कि भी बाहूश का क्या मतलब है, ठीक हो गया। और फिल्म है जंगी का क्या मतलब है, फिल्म है खानवादगी। तो ये या तो इनका आपने क्या कहना है, माना बताना या इनकी तोज़ीह देना है आपने। जैसे कि यहाँ पर बेहमीन दलील, बेहमर इख्तिबार। आगे देखें सवाल 4 मुरतब कुनीद। आपने ये जुमले जो है ना जुमला दुरुस्त है, आगे पीछे अल्फाज लिखे गए आपने दुरुस्त करना है। अहमद बरादरिश इराद आज खेली में गिरद, बस अगर इसी को आप दुरुस्त करेंगे खूब आप कह सकेंगे अहमद आज बरादरिश खेली इराद में गिरद, तो ये आपका दुरुस्त होगा। माफक दारत बरनामे अस्त कसी के कारहाइश दर शुमार से गुनागुन इलाकदारीत शुमा खानदन बेरोजनामे हाय, तो ये आपने दुरुस्त करना है। आते हैं सवाल 5 की जानब। از بین کلمه های داده شده واژه مناسب را در جای خالی بنویسید। जो अल्फाज दिए गए हैं आपने इनको खाली जगहों पे आपने ऐड करना है। जैसा कि دوستداران علاقمند، دانشکده، ایراد میگیرند، پسندیدن، دوست دارید، زرنگی، علاقمند است، زرنگ، ایراد میگیرد۔ تو 5 جملے ہیں یہاں پر आपने इन 5 جملوں میں سے جو خالی جگہ ہے وہ ان الفاظ کو ایڈ کر کے خالی جگہ کو فل کرنا ہے۔ آتے ہیں سوال 6 پر۔ جدول زیرہ کامل کنید۔ یہاں پر 6 ضمیریں آپ کو دی گئی ہیں۔ ان 6 ضمیروں سے جو مصدر آپ کو دیے گئے ہیں، مثلا یہاں پر پسندیدن یہ مصدر دیا گیا ہے، تو ان 6 ضمیروں سے پسندیدن سے مضارع اخباری مثبت بنانا ہے۔ اور آگے دیکھیں احترام گزشتن، اس کا آپ نے فعل ماضی استمراری بنانا ہے۔ علاقے مند بودن فعل مضارع اخباری بنانا ہے۔ اراد گرفتن یہ مضارع اخباری منفی بنانا ہے۔ تو ان مصدروں سے آپ نے یہ الفاظ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں شمار 7 پہ۔ گزین درست را انتخاب کرید۔ اب یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے سعید بے رنگ آبی علاقے مند دارد، سعید بے رنگ آبی علاقے است، سعید بے رنگ آبی علاقے مند است، سعید با رنگ آبی علاقے دارد۔ تو یہ ان 4 میں سے جو آپ کو درست لگے جملہ کی یہ درست ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر 4 نمبر پہ سعید با رنگ آبی علاقے دارد یہ درست ہے۔ آگے دیکھیں شمارے 2، یہ بھی آپ نے خود سلیکٹ کرنا ہے۔ شمارے سے یہ آپ نے خود سلیکٹ کرنا ہے۔ شمارے 4 آپ نے خود دیکھنا ہے، پڑھنا ہے اور آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے۔ آگے دیکھیں سوال 8 مانند مثال مخالف واجہ یزیرہ بے وہاں واصل کنید۔ جو الفاظ مخالف ہوں تو وہ آپ نے اس کے ساتھ سلیکٹ کرنا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر
سلیکٹ کیا ہوا ہے اختلاف اتحاد، ٹھیک ہے نا. زرنگ تو آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں تھمبل کہہ سکتے ہیں. تو اسی طرح یہ آپ نے باقی بھی خود ہی ان کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. آپ نے بتانا ہے کہ یہ ان کے مخالف کے بجائے مخالف جو الفاظ ہیں وہ آپ نے واصل کرنا ہے. سوال 9 پہ دیکھیں بات توجہ بے ان کے بعد یہ دفعال رب دو شکل مضارع اخباری و گزشتہ سنمار میشواد خاند زبان فعلہ زیر مشخص کنید کہ بھئی آپ نے مضارع اخباری اور فعل ماضی استمراری آپ نے اس میں سلیکٹ کرنا ہے. جیسا کہ یہاں پہ حسین پہ مدرسے می رافت وہاں روز 4 سال دار سے می خواند. محمد بن مدرسے می روات وہاں روز 4 سات دارس می خواند می خواند. حسن سال گزشتہ ہر ماہ مادرشرہ بے مشہد می برد. سعید ماہ آئندہ مادرشرہ بے زید خان خدا می برد. ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے کہ یہ فعل ماضی کون مضارع اخباری کون سا ہے اور فعل ماضی استمراری کون سا ہے. سوال دوم دیکھیں معنی واجہ سر را در جملہ زیر بنویسید. معنی ہر روز ساعت ہفت سر کارم میروام. سر کارم کا کیا مطلب ہے تو یہ آپ نے بتانا ہے، یعنی ہر روز سر کارم میں اپنے کام کاج کی جانب جاتا ہوں. شمارے 2 محمد ہمیشہ سر وقت نماز میں خانات یعنی کیا. زہرا سر جل سے امتحان حاضر نہ شد یعنی سر کوچے ما یہ کتاب خانہ بزرگ است. او سر سفرے با دیگر حرف نمیزند. تو اس میں سر کیا مطلب آ رہا ہے یہاں پہ تو یہ آپ کو بتانا ہے. اور آخری سوال یہ ہے کہ جملہ جزیرہ با حرف اضافی مناسب کامل کنید. حرف اضافے پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے. دوستم با تماشای فلم ہے جنگی لذت میں برد. اب اسی طرح از بے برائے روئے در زیر تو یہ لگا کر آپ نے کیا کرنا ہے، حرف اضافہ لگا کر جملے کو مکمل کرنا ہے. تو یہ جملوں کو پڑھیں. آفرین. تو یہاں پر آپ نے ان کو مکمل کرنا ہے. جب مکمل ہو جائیں گے تو آپ کا یہ ہوم ورک مکمل ہو جائے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. دعا میں یاد رکھیں. خدا حافظ ناصر.